جمہوریہ پاکستان قومی پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، پوری قوم کو جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ جی ہاں، اور ابھی قومی ترانہ ہم آواز سے آواز ملا کر، دل سے دل ملا کر سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ احمد غلام علی چھاگلا کی کمپوزیشن، ابو نصر حفیظ جالندھری کا یہ کلام، ہماری وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک بہت ہی خوبصورت یونیک قدم اٹھایا کہ اس قومی ترانے کو ری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک خصوصی سٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی اور اس کے بعد ملک بھر سے 155 خوبصورت زبردست آوازوں کا چناؤ ہوا، جنہوں نے قومی ترانہ پڑھا، قومی ترانہ گایا، اور ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، مختلف علاقوں سے ہے، مختلف طبقات سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتلاتے چلیں کہ یہ ری ریکارڈنگ قومی ترانے کی پہلی بار کی گئی ہے۔ اس حوالے سے وزارت اطلاعات و نشریات اور اس پروجیکٹ میں جتنے لوگ بھی شامل رہے، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی کی اس مرکزی تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک اور بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ قومی ایوارڈ یافتہ اور عالمی شہرت کے حامل قاری سید صداقت علی یہ سعادت حاصل کریں گے۔ تشریف لائیں گے قاری سید صداقت علی، ہلال امتیاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
نہ پڑھنا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم ایک دوسرے کے قومی ایوارڈ یافتہ نعت خواں محترم نور محمد جرال اپنی ہی لکھی ہوئی نعت پیش کریں گے، جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار تو ہے ہی، لیکن وطن سے دل سے نکلتی ہوئی وطن کے لیے دعا بھی ہے۔ تشریف لاتے ہیں محترم نور محمد جرال، پرائڈ آف پرفارمنس۔
عوام آزادی کی نعمت سے بخوبی واقف ہیں اور ہم پاکستان کو ترقی کی اس سمت پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا۔ معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف کو اب ہم خطاب کی دعوت دیں گے۔ عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چیئرمین سینٹ صادق سنگرانی صاحب، محترم اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، قابل احترام وزراء کرام، ارکان پارلیمنٹ، ڈپلومیٹس، member armed and law enforcement agencies، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن ہم سب کی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مقبوضہ جموں اور کشمیر اور فلسطین کے محصور مسلمانوں کو بھی جلد سے جلد آزادی کی نعمت نصیب عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، حالیہ بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے مختلف حصوں میں بالخصوص بلوچستان میں بہت نقصانات ہوئے۔ سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور کئی بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی کمال مہربانی سے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، قیام پاکستان کی ولولہ انگیز داستان ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب قومیں اپنے لیے ایک اجتماعی نصب العین طے کر لیتی ہیں تو مشکلات کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے اور سمندر بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی فکر سے مسلمانوں کے الگ وطن کی جو روشنی پھوٹی تھی، اس کے بارے میں مخالفین مایوسیاں پھیلاتے تھے کہ پاکستان کبھی قائم نہیں ہو سکتا، لیکن مشاہیر پاکستان کی عظمت کو سلام ہے جن کے آہنی عزم اور پختہ ارادے نے مایوسیوں کو پاش پاش کر دیا اور آج ہم ایک آزاد، خود مختار،
اسلامی جمہوری ملک کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ حاضرین کرام، بر صغیر کے مسلمانوں نے برس ہا برس سامراج کے جبر کا بہادری اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، انہوں نے خون کے دریا عبور کیے، شہادتیں دیں، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے غم سہے، اپنوں کو کھو دیا، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ ان عظیم قربانیوں کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظریاتی ملک عطا کیا اور سامراج کی غلامی سے نجات دلائی۔ ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو تقسیم ہند کے خونی دور کی نظر ہو گئیں۔ وطن عزیز کے قیام کی جدوجہد میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اقلیتوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ آپ سب اپنے مذہب کی ادائیگی میں پوری طرح آزاد ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مسلم اکثریت والے اس ملک میں آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اور انہی رہنما اصولوں کے تحت ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کے دن پاکستان کی سول سوسائٹی کی خدمات کے اعتراف کا بھی دن ہے۔ جناب عبدالستار ایدی مرحوم، ڈاکٹر روت فاؤ جیسی انسان دوست تمام شخصیات کی خدمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، دانشوروں اور تمام اہل قلم کے کردار کا تذکرہ کیے بغیر پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترم، وطن عزیز ایک مقدس امانت اور مشن ہے۔ اس کا ایک مرحلہ قیام پاکستان کی شکل میں مکمل ہو چکا، لیکن دوسرا مرحلہ ہنوز نامکمل ہے۔ ایک مشن ہمارے اسلاف نے بے مثال جدوجہد سے پورا کیا، لیکن دوسرا مشن ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ مشن ان مقاصد کو عملی تعبیر دینے کا ہے جو قیام پاکستان کی اصل بنیاد ہیں اور جن کا ذکر 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی تاریخی قرارداد پاکستان میں موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تقسیم کے وقت جس وطن عزیز کو اس کے جائز وسائل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، وہ الحمدللہ آج دنیا کی مہذب اقوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، صنعت و حرفت اور معیشت میں ترقی کر رہا ہے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ذہین اور قابل ترین افراد پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور میرے قائد محمد نواز شریف نے اس کی تکمیل کی۔ اس پروگرام سے وابستہ تمام شخصیات اور ادارے پاکستان کے محسن ہیں۔ اقوام متحدہ کی عالمی امن کی کوششوں میں ہمارا نمایاں کردار ہے۔ کھیل کے میدان میں ہمارے کھلاڑیوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی، البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جس تسلسل، توجہ اور رفتار سے ہمیں اپنی منزل کو حاصل کرنا تھا، اس میں ہم سے اجتماعی
کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یہی وہ مشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ بحثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے۔ عزیز اہل وطن، اپنے بزرگوں کی طرح ہم نے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے۔ ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی ہدف مقرر کرنا ہوگا۔ یہی مستقبل کی راہ ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا، دنیا پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان صلاحیت، جذبے اور تخلیقی قوتوں میں دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی۔ ہم سب مل کر پاکستان کو معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ میرے نوجوانوں، آپ ہمارا مستقبل اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ آپ کو مواقع اور وسائل کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ماضی میں بھی ہماری ترجیحات کا مرکز رہے ہیں اور آج بھی ہماری ترجیحات کا مرکز آپ ہیں۔ حضرت قائد اعظم کی زندگی اور سیاسی جدوجہد گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کو ایمان و اتحاد، نظم و ضبط اور تعلیم کے مسلسل حصول پر توجہ مرکوز رکھنے کی بار بار تلقین فرمائی۔ آج نوجوانوں سمیت ہم سب کو اسی سبق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس تاریخی دن پر میں اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جدید ممالک کی طرح ترقی کرے، کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، یہاں بھی معاشی ترقی اور سماجی انصاف ہو، ہم دنیا میں کھویا ہوا اپنا اصل مقام حاصل کریں، تو آئیں پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، امانت اور دیانت اور دن رات کی مخلصانہ محنت کو شعار بنا کر اپنے مشن کو کامیاب بنائیں۔ عزیز اہل وطن، مجھے بے حد خوشی ہے کہ 68 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کو دوبارہ ایک نئے آہنگ سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر کی مختلف ثقافتوں، رنگ و نسل اور پاکستانیوں کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ وفاق پاکستان کے خوبصورت گلدستے کی عکاسی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ خوشی کی اس گھڑی میں آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور آنے والی نسلوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کا
بس یہی طریقہ ہے. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی تقریب تھی. اس تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے آج سے 75 سال قبل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور انہوں نے حالیہ بارشوں سے سینکڑوں لوگ جو اللہ کو پیارے ہوئے ان کے لیے بھی دعا عطا فرمائی. وزیر اعظم نے کہا سیلاب سے کئی بچے بچیاں سیلاب کی نظر ہو گئے. حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں خصوصاً بلوچستان میں بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور انہوں نے مزید کہا کہ دعا ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کو بھی جلد از جلد آزادی ملے. پاکستان کا قیام کسی معجزے سے کم نہیں تھا. قیام پاکستان کی ولولہ انگیز داستان ہمارے لیے ایک سبق ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشاہیر پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خون کے دریا عبور کیے، شہادتیں اور جو تھی یہ قربانیاں کسی مقصد کے حصول کے لیے تھی، اس مقصد کے حصول تک پہنچیں گے. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی تقریب. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں پر 75 برس قبل ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے شہادتیں دی، ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے حالیہ بارشوں میں اور سیلاب سے متاثرہ شہداء کو بھی انہوں نے وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ پاکستان کا قیام کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور بلوچستان میں ابھی بارشوں سے حالیہ بارشوں سے جو لوگ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، ان کے لیے دعا خیر ہے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ خون کے دریا عبور کیے ہیں شہادتیں اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہ رنگا رنگ تقریب ہے جو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد کی گئی.
جدہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اس وقت جاری ہے اور چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔